بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد.com کی جانب سے میں ہوں عبدالولی اور ہم سیکھنے جا رہے ہیں پی ایچ پی۔ دوستو یہ ہماری پی ایچ پی کی انٹروڈکشن کلاس ہے، یہ پہلی کلاس ہے ہماری۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم پی ایچ پی جو ہے کیا ہے اور پی ایچ پی کے اندر ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ دوستو پی ایچ پی ویب ڈیولپمنٹ کے انوائرمنٹ کے لیے استعمال ہونے والی ایک لینگویج ہے جس کے ذریعے ہم ویب اپلیکیشنز اور ویب سائٹس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ڈائنامک سائٹس ہوتی ہے، جو کہ متحرک سائٹ ہوتی ہے اور ایچ ٹی ایم ایل کی طرح اسٹیٹک ویب سائٹس نہیں ہوتی۔ دوستو بیسیکلی ویب انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پر یا ویب پر جو ہے ویب سائٹس پبلش کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیسک اسٹرکچر ایک ویب سائٹ کا ہم ایچ ٹی ایم ایل میں بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اسی سائٹ کو آگے لے جا کے اس میں جو ہے سی ایس ایس استعمال کرتے ہیں، جاوا اسکرپٹ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر پی ایچ پی بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر ایس پی بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایجیکس اور پیرل وغیرہ بہت ساری لینگویج ہے جو کہ ویب پر استعمال ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویب ڈیولپر بننا چاہتے ہیں یا ویب ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایسی سائٹ تیار کرنا چاہتے ہیں جو کہ جس میں ویب ڈیولپمنٹ ہوئی جیسے کہ فیس بک ہے یا اسی طرح کی اور سائٹس جو کہ متحرک سائٹ ہوتی ہے، ڈائنامک سائٹس ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اتنی زیادہ جو ہے ای ایس پی یا پیرل جیسے مطلب کمپلیکس لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے پی ایچ پی میں ماہر ہو، جاوا اسکرپٹ میں ماہر ہو، سی ایس ایس میں ماہر ہو اور ایچ ٹی ایم ایل کے اندر جو ہے آپ نے کام کیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈریم یور کا جو سافٹ ویئر ہے جو ڈیزائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے آپ ماہر ہو، تو آپ جو ہے ایک ویب ڈیولپر بن سکتے ہو۔ میں یہاں پر نوٹ پیڈ اوپن کر کے آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں بریف کرتا ہوں کہ پی ایچ پی جو ہے یہ کیا ہے اور اس کے اندر ہم کس طرح کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹ از پی ایچ پی؟ ٹھیک ہے، پی ایچ پی ایز اے سرور side scripting language which is used to create dynamic web pages، ٹھیک ہے، in applications۔ تو پی ایچ پی جو ہے دوستو یہ ایک سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے جس کے اندر جو ہے ہم ڈائنامک ویب پیجز بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپلیکیشنز بھی بناتے ہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات یہ ہے دوستو کہ ابھی جو پی ایچ پی 5 جب آئی ہے، پی ایچ پی 5 کا جو ورژن ہے اس کے اندر جو ہے آپ اوپر بھی کام کر سکتے ہیں، یعنی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ پہلے جو ہے پی ایچ پی کے اندر جو ہے ڈیسکٹاپ اپلیکیشن نہیں بنتی تھی، لیکن ابھی جو ہے آپ اس کے اندر ڈیسکٹاپ اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پی ایچ پی کے اندر جو ہے ویب سائٹس یا ڈائنامک ویب پیجز کے علاوہ اپنے ڈیسکٹاپ پر کوئی چھوٹا موٹا سافٹ ویئر بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ڈیسکٹاپ کے لیے انہیں آف لائن استعمال کرنے کے لیے۔ پی ایچ پی دوستو ایچ ٹی ایم ایل کی طرح کے اندر ایمبیڈ کرتے ہیں، تمام کی تمام جو لینگویجز ہوتے ہیں وہ ایمبیڈ ہوتی ہے ایچ ٹی ایم ایل میں، ٹھیک ہے۔ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر جو پیج بنا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے اس پیج کے درمیان میں ہم پی ایچ پی بھی استعمال کر سکتے ہیں، سی ایس ایس بھی استعمال کرتے ہیں، جاوا اسکرپٹ اور جتنی بھی مطلب ہے کہ دوسری ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی سے یہ ساری جتنی بھی زبان ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ایچ پی استعمال کرنے کے لیے پی ایچ پی بیسیکلی ہم پروسیسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے سائٹ پر جو کچھ کام ہو رہا ہو، کچھ یوزر جب آئے ہمارے سائٹ پر تو وہ اس کے اندر کچھ چینجنگ کرے، یا اگر میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک سائٹ ہے جو ای کامرس سائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ پی کے اندر ہم ای کامرس سائٹ بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ای کامرس سائٹ سے مراد ہوتی ہے کہ ہم ایسی سائٹ جس کے اندر شاپنگ ہوتی ہے، جس کے اندر ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی لوگ خریداری کرتے ہیں، جس کے اندر پیمنٹس ٹرانسفر کرتے ہیں، لوگ بینک اکاؤنٹ سے جو ہے پیسے ٹرانسفر کر کے ہمارے سائٹ پر جو ہے وہ پیسے سینڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی جو ٹرانزیکشن والی سائٹس ہوتی ہے وہ ساری پی ایچ پی میں بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی سائٹ جس کے اندر یوزر اپنی مرضی کی جو ہے کچھ کام کر سکے یا کچھ ڈیٹا سینڈ کر سکے یا کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو کر سکے، اس کو میسج ملے اور ٹائم بہ ٹائم جو ہے وہ جو حرکت کرے اس کو جو ہے ہمارا جو پیج ہے، جو سائٹ ہے، وہ اس کو جو ہے ڈیٹیکٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم ویب ڈیولپمنٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جاوا اسکرپٹ، سی ایس ایس، پی ایچ پی اور ایچ ٹی ایم ایل کی مدد سے آپ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈریم یور، ٹھیک ہے، تو اس کی مدد سے آپ ایک اچھے جو ہے ویب ڈیولپر بن سکتے ہیں اگر آپ ان
5 چیزوں پر جو ہے محنت کرے، اس پر کوشش کرے، باقی چیزوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اے ایس پی اور پیرل وغیرہ کا سارا کام جو ہے آپ کا پی ایچ پی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. جاوا اسکرپٹ آپ کا تمام یعنی کہ ایسی لینگویج ہے جس کے اندر آپ بہت کم ٹائم میں اور بغیر جو ہے سرور کو استعمال کیے ہوئے آپ جو ہے اپنے سائٹ پر اچھا خاصا جو ہے مطلب اچھے خاصے جو چھوٹے چھوٹے اپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں. پی ایچ پی کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. پی ایچ پی صرف آپ جو ہے ڈائریکٹلی ایچ ٹی ایم ایل کی طرح نارملی نہیں لکھ سکتے. پی ایچ پی کے لیے آپ کو ایک ٹول سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے، جو کہ میں آپ کو یہاں لکھ رہا ہوں. پی ایچ پی استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ویب سرور کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. 4 چیزیں جو ہے پی ایچ پی کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس کو ہم یہاں پر ابھی آگے جو ہم سیکھیں گے پی ایچ پی کو، تو اس کے اندر جو ہے ہم ان 4 چیزوں کو جو ہے اپنے لیے مہیا کریں گے اور ان 4 چیزوں کا بندوبست کریں گے. دوسری نمبر پر جو ہے ہمارے پاس پہلے نمبر پر ویب سرور، ایک ویب سرور ہمارے پاس ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہونا چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ہمارے پاس پی ایچ پی کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ابھی بات یہ کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ پی ایچ پی جو ہے ہم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر امبیڈ کریں گے اور اس کے اندر بہت سارا کام بھی کریں گے. ویب سرور اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم اپنے سائٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں آن لائن. ڈیٹا بیس ہم اس وقت ایشو کرتے ہیں جب ہمارے پاس ہمارے وزٹرز کی طرف سے یا ہمارے یوزر جو ہمارے سائٹس پر آتے ہیں ان کی طرف سے جو ڈیٹا وغیرہ یعنی جو اگر وہ رجسٹر ہوتا ہے یا لاگ ان ہوتا ہے یا کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو وہ جو ڈیٹا وہ سینڈ کرتا ہے وہاں پر ہماری سائٹ پر وہ ڈیٹا بیس میں آ کے یہاں اسٹور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ہے یہ اس کے اندر ہم اپنا کوڈ لکھیں گے. یہ نوٹ پیڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ جس کے اندر ابھی میں آپ کو یہ چیزیں لکھ کے دے رہا ہوں. یہ نوٹ پیڈ پلس پلس بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے آپ کا ڈریم ویور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ڈریم ویور بھی ایک سافٹ ویئر ہے ڈیزائننگ کا، لیکن اس کے اندر بھی ہم کوڈ لکھ سکتے ہیں. اور پی ایچ پی کا سافٹ ویئر یعنی اگر ہم آن لائن کام کر رہے ہیں تو ہمارے لیے پی ایچ پی کا انسٹال ہونا بھی ضروری ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو جو 4 چیزیں ہیں یہ ہم آف لائن ابھی ٹیسٹ کریں گے. آف لائن سے مراد یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی سائٹ بناتے ہیں پہلے اس کو آن لائن اپنے لوکل سرور پر ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ آن لائن کام کریں تو وہاں پر ہمارے سائٹ کے جو وزٹرز ہوتے ہیں ان کو پرابلمز ہوتی ہے. کوئی بھی اگر ایرر آتا ہے تو ہماری پوری سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اس جو شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم آف لائن اپنی تمام چیزیں چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اور جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں درست ہے، کریکٹلی استعمال کی گئی یہ سب چیزیں، تو اس کے بعد جو ہم اپنے سائٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں فائل زیلا کے تھرو، ٹھیک ہے. فائل زیلا ایک ایف ٹی پی پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے. فائل ٹرانسفر پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے. اس کے ذریعے ہم اپنی سائٹ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی اپنے آن لائن ویب سرور پر. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے لوکل سرور پر جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب چیزوں کا آپ کو اس کلاس کے اندر آپ کو انٹروڈکشن دینی تھی کہ پی ایچ پی کیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ساری چیزیں جو ہے کنفیگر کرتے ہیں، کس طرح انسٹال کرتے ہیں اور کس طرح یہ حاصل کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.